سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نالج پاور۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے جادو کے علاج کے حوالے سے بات کریں گے جو جادو انسان کو کھلا دیا جاتا ہے۔ تو کھلائے گئے جادو کا جو علاج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس قرآنی علاج کے آگے، اس قرآنی آیات مبارکہ کے آگے بڑے بڑے جادو ہار جاتے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ پاک نے اس قرآنی آیات کے اندر بہت ہی خیر و برکت رکھی ہے، اس کا حصار بہت ہی مضبوط ہے۔ صرف کھلائے گئے جادو کی صورت میں ہی نہیں بلکہ کسی بھی قسم کا جادو ہو، جو عمل ہم آپ کو قرآنی آج بتائیں گے، صرف ایک نہیں بلکہ دو عمل بتائیں گے، تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے باامید ہو کر ان اعمال کو کر لینا ہے، کھلایا گیا جادو ہو یا کسی بھی قسم کا جادو ہو، انشاءاللہ عز و جل بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو آئیے دوستو بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے بہت ہی زبردست وظائف کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ نہ جانے پوری دنیا میں ہمارے کتنے مسلمان بھائی بہنیں اسی پریشانی کا شکار ہوں گے۔ اگر ہم شیئر کر دیتے ہیں، ہماری وجہ سے کسی مسلمان بھائی بہن کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، تو ہم بے شمار نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو سستی نہیں کرنی، جلدی جلدی شیئر کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ آپ کے اپنے چینل نالج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے اب آتے ہیں کھلائے گئے جادو کے علاج کی طرف۔ تو جس انسان کو بھی کوئی چیز کھلا دی جائے، یعنی جادو والی چیز کھلا دی جائے، تو سب سے پہلے تو اسے چاہیے فرائض کو پورا کیا کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا کریں۔ اور دوسری چیز، آپ نے صفائی کا اہتمام رکھنا ہے، اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ پاک و صاف رکھا کریں، خوشبو یعنی عطر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ تو یہ تھی چند بنیادی چیزیں جس کی ہم نے احتیاطیں کرنی ہیں۔ تو قرآنی علاج بالکل اب توجہ سے سنیں۔ جس انسان کا بھی یہ مسئلہ ہو، اس پر کسی بھی قسم کا جادو ہو، کھلایا گیا ہے یا کوئی بھی ہے، کھلائے گئے جادو کی جو زیادہ تر نشانیاں بتائی جاتی ہیں، اس میں سے جو مشہور نشانی ہے وہ آپ کے معدے میں تکلیف کا ہو جانا اچانک۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی ہمارا معدہ خراب ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جب بھی ہمارا معدہ خراب ہو تو ہمیں کسی نے جادو ہی کھلا دیا ہے، ایسا نہ سوچئے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس حل موجود ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کو جادو کھلایا گیا ہے یا نہیں، تو آپ اپنا استخارہ کروا لیجئے، کسی سے چیک کروا لیجئے، اچھے بندے سے، یا ہماری ویب سائٹ پر جا کر، یا پھر ہم ہر سنڈے کو اسی چینل پر لائیو آتے ہیں، وہاں پر ہمیں جوائن کر کے اپنا چیک کروا لیں۔ بہرحال اگر جادو نہیں بھی ہے، آپ یہ عمل کر لیں گے تب بھی آپ کو برکات ہی ملیں گی۔ اللہ پاک نے اس عمل کے اندر بہت خیر و برکت رکھی ہے، آپ کو بہت زیادہ فوائد ملیں گے دنیا و آخرت میں۔ تو بہرحال کھلائے ہوئے جادو کے لیے آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ اب یہ عمل بہت مشکل ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ ایک دن میں پڑھ لیجئے سورہ بقرہ کو، 2 دنوں میں مکمل کر لیجئے، 3 دنوں میں مکمل کر لیجئے، 4 دنوں میں کر لیجئے۔ بہرحال 3-4 دنوں کے اندر آپ سورہ بقرہ کو مکمل پڑھ لیجئے، تھوڑی تھوڑی کر کے روزانہ۔ تو جیسے ہی آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ نے پانی پر یا شہد پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اور جب آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے تو اول و آخر ممکن ہو تو 3 مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لیجئے گا۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل برکات زیادہ ہو جائیں گی۔ تو اب جب آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیتے ہیں 3-4 دن کے اندر، پھر پانی یا شہد پر دم کر لیتے ہیں، پھر وہ پانی یا شہد جس پر بھی جادو کیا گیا ہے، جس کو جادو کھلایا گیا ہے، اس کو وہ پانی پلا دیجئے، یا شہد ہے تو وہ انسان اس شہد کو چاٹ لے، کھا لے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکتوں سے جو بھی چیز کھلائی پلائی گئی ہوگی وہ قے کے ذریعے باہر نکل جائے گی، کسی بھی ذریعے سے انشاءاللہ وہ آپ کے جسم کے اندر نہیں رہے گی، معدے کے اندر نہیں رہے گی، بلکہ وہ خبیث غلیظ چیز باہر نکل جائے گی۔
یہ عمل تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اس کے آگے بڑے بڑے جادوگر ہار جاتے ہیں، اس کا حصار بہت ہی مضبوط ہے۔ تو آپ نے لازمی اس عمل کو کرنا ہے، کوشش کریں اگر آپ کا یہ معمول ہی بنا لیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں 3-4 دن کے اندر، 5 دن کے اندر پانی پر دم کر کے تمام گھر والوں کو پلا دیا کریں، خود بھی پی لیا کریں۔ اور اسی طرح دوسرا عمل بھی ہم سنیں گے جادو کے علاج کا، لیکن اس سے پہلے اسی سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں اور سن لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی گھر کے اندر آپ تلاوت چلا دیا کریں، کسی بھی ریکارڈر پر، MP3 پر، جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے، موبائل پر چلا دیجئے۔ گھر کے اندر روزانہ ایک بار تو کم از کم آہستہ آواز میں کسی کمرے کے اندر چلا دیجئے، سورہ بقرہ کی تلاوت لگا کر چھوڑ دیجئے، ممکن ہو تو سن لیجئے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت چلتی رہے۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر اگر ممکن ہو تو اذان دینے کی بھی کوشش کیا کریں، کسی ایک ٹائم آپ گھر کے اندر اذان دینے کی عادت بنائیں۔ اذان بھی نہیں دے سکتے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہمیں اذان دینے آنی چاہیے، سورہ بقرہ بھی پڑھنے آنی چاہیے۔ اگر اذان نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس کو بھی آپ MP3 وغیرہ پر، موبائل پر گھر کے اندر چلاتے رہا کریں، لیکن جب آپ سورہ بقرہ کی تلاوت چلائیں، اذان وغیرہ چلائیں تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ یہ نہ ہو ایک طرف تلاوت چل رہی ہے اور قریب ہی بیٹھ کر ہم گپے لگا رہے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے کام کاج کر رہے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ اب اسی طرح دوسرا عمل بھی سن لیتے ہیں، یہ مسنون طریقہ ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اس پر پہلے بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں۔ کھلائے گئے جادو کے علاج کے لیے یا کسی بھی قسم کا جادو ہو تو اس انسان کو چاہیے جو عمل ہم نے آپ کو پہلے بتائے اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کر لیا کرے۔ 5 منٹ کا بھی عمل نہیں ہے، آپ نے نماز فجر کے بعد یہ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت ہی آسان ہے، دوبارہ سن لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کلمہ آپ نے نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنانی ہے، 100۔ اور جب بھی آپ نے اس کلمے کو پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ اور یہ جو دوسرا عمل ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے نماز فجر کے بعد۔ اگر فوراً نہ کر سکیں، آپ کوئی اور ذکر و اذکار کرتے ہیں تو سورج نکلنے سے پہلے آپ نے یہ عمل روزانہ کر لیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکتوں سے شیاطین پورا دن شام تک آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہر قسم کے جادو کے علاج کے لیے بہت ہی زبردست ہے، آپ نے اس کو ہلکا نہیں لینا، یہ دونوں عمل بہت ہی طاقتور ہیں۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر ان اعمال کو کرنا ہے، پھر اس کی برکات آپ خود دیکھیں گے۔ اور اگر آپ سورہ بقرہ خود نہیں پڑھ سکتے، آپ کو پڑھنے ہی نہیں آتی، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جتنے بھی دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، ابھی ہماری زندگی کی سانسیں باقی ہیں، اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے، تو جلدی قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے۔ اب تو اتنا آسان ہو چکا ہے، گھر کے اندر آپ قاری ہائر کر لیجئے، آن لائن پڑھ لیجئے، بہت ہی آسان ہے۔ اگر گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہے اس سے پڑھ لیجئے، شرمائیے نہیں۔ تو ہمارے پاس موقع ہے، قرآن پاک سیکھیے اور خود سورہ بقرہ کی تلاوت بھی کریں 3-4 دن کے اندر، بہت ہی آسان ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں قرآنی، ان کو کیا کریں، ہماری زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے جو نہیں پڑھ سکتا، دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آپ خود پڑھیں سیکھیں، پھر بھی اگر کوئی ایسا ہے جو نہیں پڑھ سکتا تو آپ کسی قاری صاحب سے رابطہ کر کے سورہ بقرہ پڑھا کر پانی یا شہد پر دم کروا لیجئے، لیکن قاری ایسا ہو جو واقعی پوری سورہ بقرہ پڑھے، یہ نہ ہو وہ پوری پڑھے نہ، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے تھوڑی بہت ہی پڑھ کے آپ کو دے دیں، تو ایسا نہ ہو قاری، بلکہ پوری سورہ بقرہ پڑھے، آپ ان کی کچھ خدمت کر دیں تاکہ وہ خوشی آپ کو پوری سورہ بقرہ پڑھ کے دم کر کے دے دیں۔ تو وہ سورہ بقرہ آپ کسی اچھے قاری سے پڑھا لیجئے اور پانی یا شہد وغیرہ پر دم کروا کے اس کو استعمال کیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل میرے رب کے فضل و کرم سے ہمیں وہی تمام برکات ملیں گی۔
تو دوستو امید کرتے ہیں ہمارے آج کے اعمال آپ کو اچھے لگے ہیں، تو جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے، آپ کے اپنے چینل نالج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ان اعمال کے حوالے سے، وظائف کے حوالے سے کوئی بھی چیز میں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا، کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ہم نے کوئی غلطی کی ہے اس پوری ویڈیو میں تو وہ بھی آپ کامنٹس کے اندر مینشن کر سکتے ہیں ہماری اصلاح کرنے کے لیے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا، اللہ حافظ۔